تم پر حرام کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہے اور کون سی چیزیں تمہارے حرام ہیں، تم کس طریقے سے شادیاں کرنا، کس طریقے سے زندگی بسر کرنا، اور سب کچھ جینا اور مرنا تک کا جو دائرہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ دائرے کے اندر آ گیا، تو اپنے من مانی سے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مافک اپنا زندگی گزارنا پڑے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سمجھ میں آ گیا؟ تم پر حرام کی گئی ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ یہاں پر خون لکھا ہے نا، جب بکرا کاٹتے ہیں نا، جب خون بہتا ہے تو اس خون کو نہیں کھانا، لیکن آج کل کیا کرتے ہیں، اس خون کو بھی پکڑ کے اس کو کھا لیتے ہیں، جس طریقے سے بنانا ہے بنا کے، ٹھیک ہے۔ خنزیر کا گوشت، خنزیر کا مطلب کیا ہے؟ وہ بالکل گندی چیز ہے، اس کا ہر غذا بالکل حرام ہے۔ اور جو جانور کے غیر اللہ کا نام جد کر دیا گیا ہو، اللہ کے نام کے بغیر، یہ مندروں کے پاس یا کوئی اور جگہ پر اللہ کا بغیر نام لیتے ہوئے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ پہلے لوگ چھوڑتے تھے، گڑیوں کے نام سے، اس کے نام سے، اس کے نام سے، وہ گاؤں میں گھما پھرتے تھے، ایک سال میں ایک مرتبہ ان کو ذبح کر کے گاؤں والے لوگ وہ ایک میلہ بنا کے کھاتے تھے۔ اس طریقے سے ایسے جانوروں کے غیر اللہ کا نام جرد کر دیا گیا ہو، اور جو گلا کٹنے سے مر جاوے، یعنی جو ٹکراؤ سے گلا کٹنے سے مر گیا، اس کو نہیں کھانا، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے وہ مر گیا کٹ کے، اس لیے نہیں کھانا، مر جائے۔ یہاں پر بھی ایک قصہ ہے، جو ایک بکری کو چرانے والی جاتی ہے، تو بکرا کیا کرتا ہے کہ ایک دم مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، کہ وہ بکری چلانے والی کیا کرتی ہے، پتھر کو، ایک تیز پتھر لے کے اس کا گلے کو ذبح کرتی ہے، تو وہ حلال بن جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ دبی ہوئی بات ہے، اور آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ جو اگلا اور جو گلا کٹنے سے مر جائے، اور جو کسی ذریعہ ضرب سے مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، دیکھو جلدی سے ذبح کر دو۔ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث بتا دیا، تو ان کو اس طریقے سے حالت میں تڑپ رہا ہوگا، اس ٹائم پر جلدی سے کیا کرنا، کوئی چیز آپ کے پاس تیز چیز ملے گا تو اس کے اوپر بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کر کے اس کو ذبح کر دو، تو حلال بن جائے گا، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا۔ اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے، یعنی جیسا کہ مندروں کے پاس وہ ذبح کر دیا گیا، ان کو نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ اور یقین کرو کہ بجریہ، کرا کے، تیر کے، یہ سب گناہ ہے۔ کرا کے تیر سے، یعنی تیر مار کے کسی جانور کو مارتے ہیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تیر مار دیا تو اس کو لگ گیا، تو جلدی سے جا کے اس کو ذبح کر دیا تو حلال ہے، اگر وہ مر گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور یقین کرو بجریہ، کرا کے، تیروں کے، یہ سب گناہ ہے۔ آج کے دن نامید ہو گئے کافی لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا۔ کن سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ پس جو شخص شدت کے بھوک میں بےتاب ہو جاوے، بشرطے کسی گناہ کی طرف اس کا مائل نہ ہو، تو یقین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ یہ مالداروں کے لیے حرام اور حلال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے غریب آدمی ہیں جو دوبارہ خرید کر نہیں کھا سکتے، تو ان کے بارے میں مسئلہ ہے، اس کو بھی بخاری شریف میں لکھا ہے، اس کا ایک حدیث بھی ہے۔ تو ہم آگے حد سے آگے بڑھ کر نہیں بات کرنا، کیونکہ جو کم علم والے ہیں وہ اس کو غلط سمجھیں گے اور غلط معنی سمجھیں گے۔ ہم بولتے کچھ ہے اور سمجھتے کچھ ہے، اس لیے اس بات کو یہی چھوڑ دینا، جو حرام چیز ہے اس کو حرام رکھ لینا، جس کے لیے وہ حلال ہے وہ کھا لے گا، اس کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔